یہ کہتے ہیں کہ ایک خاتون ہیں، وہ اپنے شوہر سے کہتی ہیں، ان کی سنت کے مطابق داڑھی ہے کہ تم داڑھی شہید کرواؤ ورنہ مجھے طلاق دے دو، کیونکہ میری سب سہیلیوں کے شوہروں کی داڑھی نہیں ہے اور میری سہیلیاں میرا مذاق اڑاتی ہیں، کیا حکم شرع ہوگا؟ دیکھیں، داڑھی بڑھانا واجب ہے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیشہ بڑی داڑھی رکھی ہے۔ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عمر فاروق، عثمان غنی، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہم، ان سب کی داڑھیاں ماشاءاللہ طویل تھیں، ایک مشت سے اور زیادہ ہی تھیں اور حضرت ابن عمر اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما دونوں سے یہ منقول ہے کہ آپ ایک مشت کے بعد اپنی داڑھی کو ترشوا لیا کرتے تھے۔ خصوصاً حضرت ابن عمر جب حج یا عمرہ کرتے تو اس طرح کا فعل کرتے، جس سے ظاہر ہوا کم از کم ایک مشت داڑھی تو رکھنا یہ ضروری ہے۔ اور یہ یاد رکھیے کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کسی چیز کی تلقین کریں اور اس عمل کو خود بھی لگاتار اپنائیں، اس میں دوام اور استمرار ہو، تو یہ اس کے واجب ہونے کی علامت ہوتی ہے۔ یہ ضابطہ اصول ہر جگہ لکھا ہے۔ میرے آقا نے حکم دیا داڑیاں بڑھاؤ، مونچھیں چھوٹی کرو، یہودیوں کی صورت مت بنو۔ خود ساری زندگی کم از کم ایک مشت داڑھی سرکار کی رہی، اس سے زیادہ ہی رہی۔ اب جب اس پہ دوام اور استمرار ظاہر ہوا تو اسی سے وجوب بھی ثابت ہو جائے گا کہ سرکار نے رکھی۔ اور پھر حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما کا طرز عمل بھی سامنے ہے کہ ایک مشت کے بعد تو داڑھی کٹوائی، ایک مشت سے کم نہیں کروائی، تو اس کا مطلب ہے کہ یہ واجب ہے۔ اب ان بہن کا یہ مطالبہ کرنا کہ جی میری بیویوں کے شوہروں کی داڑیاں نہیں ہیں اس لیے آپ بھی شہید کروائیں، یہ بالکل غلط مطالبہ ہے۔ ایسا مطالبہ اگر ماں باپ بھی کرتے جن کا اتنا مقام و مرتبہ ہے تو بھی فقہا نے واضح طور پہ لکھا ہے کہ گناہوں میں ماں باپ کی اطاعت جائز نہیں ہے، چاہے اس پہ ماں باپ ناراض ہوں، چاہے بد دعائیں دیں، چاہے وہ قطع تعلق کر لیں، وہ قابل گرفت ہوں گے، لیکن گناہ میں ماں باپ کے بات مان کر تعاون کرنا یا اطاعت کرنا شرعاً جائز نہیں۔ تو پھر تو یہ بیوی ہے، تو انہیں پیار محبت سے سمجھائیں کہ دنیا کی زندگی ختم ہو جائے گی۔ کیا تم چاہتی ہو کہ جس طرح تمہاری سہیلیاں اپنے شوہروں کو داڑھی سے دور رکھ کر میدان معاشر میں سر جھکا کے شرمندگی کے ساتھ کھڑی ہو کر مجرمین کی صفوف میں کھڑی ہوں گی، تم مجھے بھی چاہتی ہو کہ میں ایسا کھڑا ہوں اور تم بھی کھڑا ہونا چاہتی ہو؟ تو بالکل اسٹرکٹلی طور پہ ایسی چیزوں میں کوئی تعاون نہیں ہوتا ہے۔ پیار محبت سب اپنے مقام پہ۔ میں 50 دفعہ شوہروں سے کہتا ہوں، اپنے ازواج کا میں اپنے شاگردوں کو سمجھاتا ہوں کہ جب آپ کی شادیاں ہوں اپنی بیویوں کا خیال رکھیں، وہ بھی کسی کی بیٹی ہے، کسی کی بہن ہے، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ سر پہ چڑھ کے ایسا ناچے کہ اس کی نگاہوں میں اللہ اس کے رسول کے احکام کی اہمیت اتنی سی ہو اور یہ اتنی قد آور ہو گئی ہے کہ ان کا کہنا مان لیا جائے۔ شوہر اللہ کی نہ مانے، رسول کی نہ مانے، ایمان داؤ پہ لگا دے، ان کی محبت کو، ان کی وفاؤں کو ثابت کرنے کے لیے ان کے سامنے سرنڈر ہو کر جی ایچ بن جائے۔ جی ایچ مینز غلامٹا، میں عموماً یہ شارٹ وے میں استعمال کرتا ہوں کہ غلام بن جائے، ایسا ہرگز نہیں ہوگا۔ اپنے گھر میں لڑائی جھگڑا بھی نہ کرے، لیکن پیار محبت سے سمجھائیں کہ یہ نہیں ہو سکتا ہے، یہ داڑھی نبی کریم کی سنت ہے، میرے نبی کا حکم ہے، میں نبی کا حکم نہیں ٹال سکتا ہوں، تمہارا 10 دفعہ ٹال دوں گا، ایک نہیں۔ پھر بھی نہ مانے، پھر آپ جو فیصلہ کرنا چاہیں شرعی لحاظ سے آپ کو اس کا حق حاصل ہوگا۔